الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، قرآن پاک کا درس سورہ نساء 127 نمبر تک درس ہو گیا۔ دوبارہ سورہ نساء میں عورتوں کے متعلق، یتیم بچیوں کے متعلق اور کمزور یتیم بچوں کے متعلق حکم کہ رب کریم نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ تو مزید اس کے آگے فرمایا 128 نمبر آیت میں کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہو من بعلہا اپنے شوہر سے، نشوزاً او اعراضاً بے رغبتی اور اعراض سے اس کو یہ اندیشہ ہو، تو فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لے۔ صلح کر لے بجائے اس کے کہ وہ ان کے درمیان یہ بے رغبتی اور اعراض کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، تو اس حالت میں ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں گے، اور پھر آگے جو تنہائی کی زندگی، قبر کی زندگی، جو زندگی کا مقصد ہے، اس میں ناکامی ہوگی۔ صلح جو ہے یہ بہتر ہے طلاق سے، کہ جدائی نہیں کرو، صلح کر لو۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے اور دلوں میں مال کی ہرس رکھی گئی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تمہارے اعمال جو تم کرتے وہ خبر رکھتے ہو، تمہیں جزا اور سزا دے گی۔ اس آیت مبارکہ میں بڑی تفصیل ہے، علماء کرام نے ان کے اچھے اچھے توجیحات، اور اتنا بڑا سبق ہے جس گھروں میں فسادات ہیں، اگر وہ یہ آیت مقدسہ سن لے، کیونکہ معیار ایمان کیا ہے؟ صحابہ ہے۔ کامیابی تب ہوگی کہ ہم صحابہ جیسے، ہماری مائیں بہن بیٹیاں وہ صحابیات جیسے۔ آج ہم صحابہ کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ زبان کی حد تک بس، عملی میدان میں ہم ہوں یا ہماری عورتیں ہوں، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے من میں آتا ہے، ان کا نام بس لیتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ اس میں نام لینے سے کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ عملی میدان میں، جیسے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ان جیسے کردار ادا کرو، وہ اگر کامیاب ہو گئے، ان کے ساتھ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہاں دیکھیں، ایک عورت، کافی عورتیں آتی رہتی ہیں، میں تو دم درود کرتا بھی نہیں، لیکن کبھی صرف مختصر سی گفتگو کر دیتا ہوں کہ آپ کیا طریقہ کار یہ ہے۔ تو ایک عورت آتی، میں نے بولا آپ کے جو وہ مطالبات ہیں غلط ہیں،
اگر آپ کو سکون چاہیے، امن چاہیے، اس بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو یہ مطالبے جو آپ کر رہی ہو غلط، یہ چھوڑ دو. آپ ہر اعتبار سے کمزور ہیں. آپ جو شوہر پر پابندیاں لگاتے ہیں اس پر جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ تصور تو نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کرے اور یہ عورت راضی ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ اب اس میں کہ عورت کو خوف ہے میرا شوہر بے رغبتی مجھ سے کرے گا، اعراض کرے گا، محبت نہیں کرے گا، اٹھنے بیٹھنے انفاق میں. وجہ تو ہوگی نا، فری میں تو ایسے نہیں ہے. بھائی شوہر جوان ہے، عورت بوڑھی ہو گئی. کتنے واقعات میرے سامنے. وہ کہتے ارے زہر پلا دوں گی، اگر اس کا بس چلے تو اس شوہر کو، بھلے وہ نوجوان ہو اور یہ بوڑھی ہو، میں ایسے ایسے کر دوں گی، پورے گھر کو آگ لگا دوں گی. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کے لیے راضی نہیں ہوگی کہ آپ بھی کیا پی رہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ کہتے وہ اب کیسے محبت کرے بھائی؟ آپ قرآن پاک سے دور ہیں. اب اسے تو پتہ تھوڑی چلتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ صلح کر لے. صلح کیا کر لے؟ کہ یہ عورت کہتی ہے وہ اعراض کرتا ہے. وہ انسان کسی سے ناراض ہوتے اس کے اسباب ہوتے، بغیر اسباب کے تو کوئی نہیں ناراض ہوتا. کہ بھائی وہ صحت مند ہے، آپ بیمار ہیں، وہ نوجوان ہیں، آپ بوڑھی ہیں. مختلف چیزیں ہیں. عورت کی کمزوری، وہ عورت ویسے بھی کمزور اللہ نے پیدا کی. تو آپ ایسے کریں کہ وہ جو خرچہ دے رہے اس میں کمی کر لیں. آپ جو ہے نا اس مہر میں کچھ اس کو ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو نکاح کی اختیار دے دیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی. یہ صحابہ کا کردار ہے. انہوں نے ایسے کیا، عملی میدان میں ایسے کیا، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی. یہ اس میں محمد بن سلمہ کی بیٹی نے بھی ایسے کیا، جو رافع بن خدیج کی زوجہ تھی. رافع بن خدیج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو شادیاں اب بھی عرب میں زیادہ 3-4 تو ہوتی رہتی ہیں. ہمارے پاکستان میں کچھ حالات وہ تو سمجھتے ہیں کہ دوسری شادی کر لی تو بہت بڑا جرم کر لیا، اور اگر مولوی صاحب نے کہ بولے اس کو مسجد سے نکالو، بھائی اس نے دوسری شادی کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ واقعات میں دیکھتا ہوں کہ کہاں کہاں ہوئے اس طرح. مسجد سے نکالا کیوں؟ کہتے ہیں یار دوسری شادی کر لی اس نے. تو اب یہ شخص جس نے نکالا، جس نے اس کے خلاف کہا کہ اس نے بڑا جرم کیا، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. یہ تو ہے بے ایمان. میرے زبان پہ تو اس کے لیے بہت خطرناک الفاظ آ رہے ہیں، لیکن کنٹرول کرتا ہوں کہ پتہ نہیں اس نے کون سا کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو اس نے شادی کی. اب وہ جوان تھی، اس کے طرف رغبت. اب دیکھیں اٹھنے بیٹھنے میں جیسے باری ہوتی، اس میں تو وہ اس پر ضروری ہے کہ وہ برابری کرے، لیکن اس کے علاوہ جو دلی رغبت ہے وہ تو انسان کی بس میں نہیں ہے نا. تو اس کا رغبت اس کے طرف زیادہ تھا. تو اس نے بولا مجھے طلاق دے. اس نے بولا یہ لے طلاق. 1 طلاق دے دی. ایک تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، بولا 3 طلاق دے دی. اب کیا کروں؟ میں نے بولا اب باجے بجاتے رہو، گھومتے رہو، نہیں کچھ ہو اس کے فدیہ دے دو، اس کا کفارہ دے دو. میں نے بولا کچھ بھی نہیں ہے. تو نے 3 طلاق کیوں دیے؟ یہاں جو بھی آتا ہے یا تو ایسے کرتا ہے کہ 3 کے بجائے وہ کہتے میں نے 1 دی. میں نے بولا ہمارا تو بھائی فتویٰ دینا ہمارا کام ہے کہ تو نے اگر 1 دی تو 1 کا تو یہ بولا میں نے رجوع کر لی، ختم. میں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے کہ اب میں وہ کروں کہ کہاں سے بھائی وہ آتا کہتے میں نے 1 دی. حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس دور میں 2024 کا مسلمان ان کے اندر اتنا شعور ہو کہ وہ عورت کو طلاق دے، وہ بھی 1 دے. ان کے اندر یہ شعور کہاں ہے؟ اس کو تو نماز غریب کو نہیں آتی، پتہ نہیں وہ کلمہ بھی کیسے پڑھتا ہے، اس کو تو کلمے کا بھی پتہ نہیں ہے. تو طلاق دینے کا تھوڑی اس کو پتہ کہ طلاق کیسے دیے جاتے. کبھی درس میں بیٹھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ طلاق یوں دی جاتی ہے. رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق کس طرح دی جاتی ہے؟ بولے
کل ایک بولا وہ حاملہ ہوتی، میں نے بولا کیا حاملہ کو طلاق نہیں ہوتی؟ بولا سنا نہیں ہوتی. میں نے بولا قرآن گواہ ہے اولات الاحمال ان یضعن حملہن، حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جن لیں. تو اس لیے تو عدت پوری ہو رہی کہ اس کو طلاق حمل کے حالت میں ہوئے نا. بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں عدت کی. نہیں میں تو غصے میں تھا. میں نے بولا غصے میں طلاق دیتے. آپ کو اتنا کنٹرول کہاں سے؟ اب پکے نمازی ہوتے، پکے مسلمان ہوتے تو پھر غصے میں طلاق نہ دیتے. پھر آپ انتظار کرتے کہ دیکھ طلاق دیتا ہوں، سے مشورہ بھی کرتے، دیکھیں ہم راستے الگ الگ کر رہے ہیں. اب حیوان تو نہیں ہے نا کہ وہ لڑ پڑے. اگر اس حالت میں عورت پاک ہے عمل زوجیت کی تو طلاق نہیں دے گا. یہ عورت بیمار ہوگی، بیماری کے بعد صاف ہوگی، ایک طلاق دے دے گا، تجھے طلاق ایک. پھر اس کے بعد دوسری بیماری آئے گی، اس کے بعد اگر چاہے تو دے دے، اس کے بعد اگر چاہے ہر عدت تو ہر حیض کے بعد نہیں تو ایک بھی اگر 3 بیماریوں گزر گئی ایک سے بھی عورت آزاد ہو جائے گی. جہاں سے چاہے وہ بھی نکاح کر لے، یہ بھی جہاں چاہے نکاح کر لے. یہ تو ویسے پہلے سے کر سکتا ہے. لیکن رجوع اگر 1 یا 2 طلاق دی تو زندگی بھر جب بھی چاہے نکاح کر لے، اور عدت کے دوران تو بغیر کسی سے نکاح کر لے قاضی کے سے، بس میں نے اپنے طلاق کو ختم کر دیا. تو اس نے ایک طلاق دی، پھر جب وہ اس بیماری ہے وہ گزر گئی تو رجوع کر لیا. پھر طلاق دی اس نے، پھر کچھ گھر میں وہ لا تو پھر طلاق دے دی. پھر عدت وہ حیض ایک گزر گیا تو رجوع کر لی. پھر جب اس نے پھر کہا کہ آپ اس کو ٹائم زیادہ تھے، باتیں ہو رہی تھی، اس نے بولا دیکھ آخری باری ہے، اس مرتبہ طلاق دوں گا تو اب ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. اب اگر پسند کرتی ہیں یہ جو صلح کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بس اس نے بولا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. پھر اس میں وہ کہ آپ اس کو چلو اتنا ٹائم دیں لیکن اس کی مرضی سے. اب یہ صلح عورت خود کہ چلو میں کمزور ہوں یہ مجھے، لیکن اپنی بیوی میں پیارے قائد ہو جانا علیہ الصلوۃ والسلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضرت سودا رضی اللہ کا بعد جو واقعہ ہے تو ہمارے تعلیم کے لیے نا کہ انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ مجھے اپنے نکاح میں رکھیے، میں اپنی باری امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں. سمجھ آئی؟ تو یہ صلح عورت یہ کر لے. میں نے اس کو بولا اگر آپ کہتے ہیں کہ امن سے رہوں اور خوش ہوں، آپ تھوڑا سا یوں کر لے، کیونکہ آپ بہت زیادہ آپ کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ لازم بات ہے، وہ تو مرد ہے، وہ صحیح ہے، صحت مند ہے وہ ہے، اور آپ تو بالکل ہی. تو اس کو آپ جو ہے اب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہا کہ اب میرے پر گناہ ہی نہیں کیونکہ اب صلح ماری ہو گئی. لیکن وہ صحابہ تھے، صحابہ تو دیکھیں معیار ایمان ہے نا. آج کائنات یہ زمین بھری ہوئی کروڑوں مسلمان، ایک یہ ایسی دلیل مجھے دے دے کہ نہیں میری بیوی بھی ایسے، میری ایک ہم واٹس ایپ نمبر اپنا بتا دیتے ہیں 0346 98 66 570. دنیا میں کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ ہمارے ہاں ایسے ہو رہا ہے. ایک عورت کہہ دے کہ میں نے یوں کیا ہے، میں نے اپنے شوہر کو اختیارات دیے ہیں کہ مجھے اپنے جس سے نکاح سے نہ نکال، میں آپ کو اختیار دیتی ہوں، میں اپنی یہ چیز معاف کر، میں اپنا حق آپ کو معاف کرتی ہوں. کہ اگر حق معاف نہیں کرے گی، 2 بیوی ایک کی طرف رجحان زیادہ ہوگا تو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ ایک طرف اس کا. ہمارے ہاں یہ جنہوں نے 2 بیویاں کیا کتنے واقعات، جہاں تک ہمارے رسائی ہے تو وہ ایک کے ساتھ بیوی کے ساتھ تعلقات ہے، دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں ہے، پھر اس پہ لڑائی اور قتل و غارت تک. ایک مولانا تھا، اس نے 2 شادیاں کر لی نا. زندہ ہے تو اللہ زندہ رکھے، بہت پہلے کے واقعے، 30-35 سال گزر گئے. تو وہ ایک کو ساتھ رکھا، دوسرے کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھا. اب وہ جو دوسری بیوی تھی وہ بیوہ تھی، اس کے ساتھ ہی نہیں شادی کی. اب ان کے بیٹے بھی تھے کہ بولا ہماری ماں کو نہ پیسے دیتے نہ توجہ دیتے، اپنے نکاح میں رکھا ہوئے. تو وہ آئے ان کے بیٹے اور اس کو مولانا کے چہرے پر انہوں نے تیزاب ڈال دی. چلو اس کی زندگی برباد کر دی، وہ لوگوں پہ چلے گئے. تو بھائی یہ ہمارا کام ہوتا ہے، فسادات ہے نا. اب یہ قرآن پاک کتنا وہ کہہ دے کہ صلح کر لو، طرفین لڑکی والے لڑکے والے بیٹھ جائے صلح کر لے. کون سی بات ہے؟ نہیں یہاں تو جو آتے ہیں، آپ لڑکا آتا ہے آپ کے کوئی بڑے بات کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم بیچ میں نہیں انوالو نہیں ہوتے. یہاں تو
کراچی، ہم کراچی والے تو کہتے ہیں بس، ہر کوئی کہتا ہے میں دوسرے بھائی ہو، ماموں ہو، چاچو ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، ہم بھائی بیچ میں انوالو نہیں ہوتے. تمہیں انوالو ہونا چاہیے. خاندان کا معنی یہ ہوتا ہے. بھئی آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ بولا ہیں لیکن وہ ساتھ نہیں آتے. لڑکی والے تمہارے کوئی ہیں؟ لڑکی کے ساتھ تو پھر بھی بھائی آمی ہوتی ہے بس، اور لڑکا اکثر ہمیشہ اکیلا آتا ہے بس. تمہارے ساتھ کوئی آنے والے نہیں ہیں؟ نہیں ہیں. کہتے جا اپنا کام کر، بس طلاق دے دے، بات ختم کر. ہم رسول اللہ کی امت ہے. قرآن کہتے ہیں جب اس قسم کے واقعات ہو تو سورہ بقرہ میں پڑھ چکا دونوں کی طرف سے، لڑکی والے بھی بھائی کس کا قصور ہے، کیا وہ ہے، زیادتی کس کی. ان کو ذرا اتنے شطر بے وہ تو نہ چھوڑے. بھائی گھر بار دربار دو، لڑائیاں ہو رہی، یہ ہو رہی. کل ایک نے پوچھا، بولا یہ ایسے ہوا، انہیں خاندان میں سلح. میں نے بولا یہ تو قبر میں جا کے پتہ چلے گا. اس کو میں کہتا ہوں اس جعلی اور جو چین ایمان سے تمہیں کیا سمجھتے ہو کہ قبر میں مجھے جنت کا باغیچہ ملے گا؟ چھوٹی سی بات، ہم نے خاندان سے تعلقات ختم کر دیے. کوئی آسان بات ہے؟ کیوں ختم کی تم نے؟ ہمارا تو کیونکہ ہمارے دنیا، ہم تو دنیا کو چاہنے والے ہیں نا. دنیاوی نقصان نہیں ہو رہا ہے، بس ہم نے بھائی تعلقات ختم کر دیے. آسان سی بات ہے. یہ میاں بیوی جو الگ ہوئے، ان کا کردار ہمارا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ نہیں تم بھی ایک دوسرے کے خواہ بنو. پھر بھی جو جس بیوی کو طلاق دیتا ہے اس کو ایک سوٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں بس ٹھیک ہے، اللہ ہماری وہ زندگی نہیں بنتی. جب نہیں بنتی تھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دونوں کو بے پرواہ کر دوں گا. اگر صلح نہیں ہو رہی، اس میں افراط و تفریط ہے، وہ ہم پلہ نہیں ہے، کوئی ایسے وہ ہے کہ وہ نہیں ہو سکتے، پھر جدا کر دو. اس شوہر کو، اس مرد کو اللہ تعالیٰ اچھی بیوی دے دے گا، اس عورت کو اللہ تعالیٰ شوہر دے دے گا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بے پرواہ کر دے گا. ضروری نہیں کہ اس کے علاوہ اس عورت کو کچھ نہیں ملے گا، اس عورت کو اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. لیکن پہلے صلح کیا اس میں وہ بھاگ دوڑ کرو. تو صلح کر لے، یعنی جدائی اور طلاق سے صلح بہتر ہے، کیونکہ طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ ناپسندیدہ ہے. اور پھر یہ جملہ کا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ کہ دل جو ہے لالچ کے پھندے میں اور دلوں میں لالچ کی ہرس رکھی گئی ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ میرا بھلا ہو، اور عورت اپنے طرف کوشش کرتی ہے اور مرد اپنے طرف کوشش کرتا ہے. تو اسے معلوم ہے کہ فطرت انسانی میں لالچ داخل ہے. ہر شخص اپنی آرام و آسائش کو بہت مقدم رکھتا ہے، اپنے پر مشقت گوارا کرے، دوسروں کو آرام کی کوشش کرے. ایسے کو یہ انسان نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم احسان کرو، تم نیکی کرو اور تقوی کرو، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، بلکہ سوچو کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نکاح، مرد بھی یہ کہے، عورت بھی کہہ دے، کمی یا مرد میں ہوگی یا عورت میں، درگزر کر لے، ان کے ساتھ اچھا نبھاؤ کرے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تو تنبیہ کر دی کہ پھر بدلہ میں دوں گا. دنیا میں بات یہ اکثر کہتا ہوں کہ کسی کی کمزور بیٹی، یہ بات توجہ کے ساتھ سنو، اور اس کا داماد بڑا قابل، لائق، فائق ہے، اور اس کی بیٹی کمزور ہے، لیکن پھر وہ لائق فائق داماد جو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارتا ہے. میں نے بولا یہ جس کا داماد، یہ سوسر جو ہے نا، اس داماد کو اگر ضرورت پڑی تو یہ سوسر بولے گا میں جان دے دوں گا. کیوں؟ کس نے میری لاج رکھی، میری بیٹی کو خوش رکھا، میری بیٹی کے ساتھ زندگی گزاری. تو یہ اگرچہ خود یہ سوسر تو کمزور ہے، لیکن زندگی کی کسی موڑ پر یہ منہ نہیں پھیرے گا، بولے نہیں اس نے میری لاج رکھی، ورنہ میری بیٹی اس کے قابل نہ تھی. تو جتنا اس سے ہو سکے اس داماد کی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کم از کم تو دعاؤں میں تو اس کو نہیں بھولے گا نا. تو بھائی قادر مطلق جس نے اس عورت کو اس مرد کے مقدر میں کر دیا، اور پھر یہ کمزور انسان، خلق الانسان ضعیفا، اور یہ اس پہ راضی ہے کہ یہ عورت میرے نکاح میں ہے، یہ میرے رب کو منظور تھا، اس لیے میں رضیت باللہ ربا، اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں. یہ کمزور ہے، کچھ بھی ہے، زندگی میں گزار لوں گا، کیونکہ دنیا تو ویسے بھی دارالامتحان ہے. یہاں تو مزے تو پھر اور نعمت ہے اور عیش و عشرت تو جنت میں ہے نا. تو بتاؤ رب تو پھر کریم وہ کتنا نوازے گا کہ بندے
تو نے وہی شعر مجھے یاد آتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار دے۔ ہمارے ہاں لڑائیوں کا ایسے بازار گرم ہوتا ہے، اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے مرد ٹینشن میں، کتنی عورتیں ٹینشن میں، افراط و تفریط۔ لیکن قرآن پاک سے دور، رسول اللہ کی شریعت سے دور، نام مسلمان ہے اور اس کا کردار مسلمانوں والا نہیں ہے، تو صلح کیسے ہوگی اور سکون کیسے ہوگا؟ ایک دوسرے کے، ہر کوئی کہتے بس مجھے دے دو، دوسرے کو دوسروں کا خیال نہیں ہے۔ تو یعنی اے خاوند، اگر تم اس کے باوجود کہ تم کو اپنی موجودہ بیوی ناپسند ہو، پھر بھی اس سے اچھی طرح نبھا دو، اور یہ سمجھو کہ عورت تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہاں تو ہم بھی تم پر فضل و کرم فرمائیں گے، رب فرماتا ہے، اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کر دیں گے۔ یہ ہم پیچھے سورہ نساء میں 19 نمبر آیت غالباً، کہ رب نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ تمہیں ناپسند ہو، یہ عورتیں ناپسند ہو۔ ہاں 19 نمبر آیت ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، مال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے تو نے صبر کیا، رب کیا فرماتا ہے؟ تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ بھی تو ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن تیرے مقدر میں ہو گئی، اللہ تمہیں اسے خیر کثیر عطا کرے، نیک و صالح اولاد عطا کرے، یہ اب کی فرمان بردار ہوگی۔ ضروری تو نہیں ہے کہ خوبصورت ہے وہ فرمان بردار بھی ہوگی، مالدار ہے تو فرمان، وہ تو تانے دے دے کر تمہیں ایسے ستائے گی کہ تو پھر لکھ کے دے گا بچوں کو کہ دیکھ لینا، ایسا نہ کرنا۔ رب فرماتا ہے کہ انسان تو صبر کر، کیسے؟ وہ تو خالق اور مالک ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان دیکھے تمہیں تو ایک کوئی چیز ناپسند ہو، ہاں مجھے آپ بس یہ ہمیشہ اگر میرے مقدر میں نا، مسلمان کہتے بس مقدر میں نا میں راضی ہوں، آپ جہاں بھی آپ کو سکون ملے گا، قناعت آپ کے اندر ہونا چاہیے بس۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرمند فرمائے۔ افراط و تفریط جن گھروں میں آگ لگی ہوئی، یقیناً کہ وہ بڑے بے چین ہوتے ہیں، بھلے وہ وقت کے بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن گھر میں جب موافقت نہ ہو نا میاں بیوی کی، وہ آگ لگی ہوتی ہے، ٹینشنیں ہوتے ہیں۔ اور وہ گھر جو جھوپڑی میں رہنے والے ہو لیکن محبت کرنے والے ہوں، جو رب نے فرمایا جو سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں، کہ میں وہ ہوں کہ میں نے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے۔ تو جس گھر میں بیوی کی وجہ سے، بیوی کو شوہر کی وجہ سے سکون نہ ہو، ایک دوسرے کو دے کر ہاں شیر اور چیتے والا مسئلہ ہو جائے تو کیا سکون ہے؟ بہانہ تلاش کر کے لڑائیاں، اور پھر عدالتوں کے چکر الگ۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ یقیناً دکھ کی بات ہے، ہمیں تو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، ہر ایک کو نصیحت کرتے کہ خدا را، بیٹی والے کو بھی نصیحت کرتے ہیں، لڑکے والوں کو بھی دیکھے پچھتاؤ گے، رو گے، تھوڑا سا صبر کر لو، تحمل کر لو، درگزر کر لو۔ پھر ساسیں بھی الگ حملہ ور ہوتی ہیں، ادھر ادھر سے آگ، عورتوں کی بازار الگ پھر گرم ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں ہم حلا لیں گے، یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ڈھنگڑا کر دیں گے۔ کریم مولا ہمیں قبر کے لیے سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم کسی کو معاف کریں گے، یقیناً ہمارا رب بڑا کریم ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ کریم مولا ہم گناہگار خطا کار ہیں، تو رحیم کریم غفار ہے، ہم سب پر کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔